بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے جس طرح سے موضوع روایتیں عام تھی، بعض مرتبہ علماء بھی بیان کر دیا کرتے تھے، اور عوام کے درمیان تو بعض روایتیں بہت زیادہ مشہور تھیں، انہیں کو بیان کیا جاتا تھا، لوگ صحیح سمجھ کر ان کو بیان کر رہے ہوتے تھے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے علماء کرام کو کہ جنہوں نے کتابیں لکھیں، توجہ دلائیں کہ یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، ان کو بالکل بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بیان نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر کوئی موضوع اور من گھڑت روایت بیان کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص بھی میرے حوالے سے جھوٹ بولے، میرا نام لے کر جان بوجھ کر جھوٹ بولے، تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو جو آدمی بھی موضوع روایت بیان کر رہا ہے تو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ بہت بہت بڑی بات ہے، ظاہر ہے۔ تو الحمدللہ لوگوں کے درمیان میں بیداری آ رہی ہے، لوگ جو ہے صحیح روایتیں، جو مستند اور معتبر روایتیں ہیں ان کو بیان کرنے لگیں، جو موضوع اور من گھڑت روایتیں ہیں ان کو بیان کرنے سے احتیاط کی جا رہی ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اسی کا اہتمام ہونا بھی چاہیے۔ اور لوگوں کے سامنے جب بار بار یہ چیزیں جاتی ہیں کہ بھئی یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، تو آدمی خود احتیاط کرنے لگتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سننے میں بھی احتیاط کریں، اگر کوئی آدمی، کوئی شخص، کوئی عالم دین کوئی اس طرح کی غیر معتبر روایت بیان کر رہا ہے تو تنہائی میں جا کر اس سے گزارش کر دیں کہ آپ نے جو روایت بیان کی ہے اس کا آپ نے کہاں سے اس کو سنایا ہے، اس کو تو اہل علم جو ہے غیر معتبر کہتے ہیں، یہ تو بیان نہیں ہونی چاہیے۔ اور خود بھی جو ہے اس میں جو ہے احتیاط کی جائے۔ بیانات کے اندر کوئی روایت سن لی ہے صرف یہ دیکھ کر کے کہ بیان کے اندر یہ روایت ہمیں مل گئی ہے، اس کو بیان کر دینا، یہ طریقہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب تک معلوم نہ ہو جائے کہ روایت کس درجے کی ہے، اسے آگے پھیلانا، دوسروں کو بیان کرنا، یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر بھی بعض غیر معتبر روایتیں بیان کی جاتی ہیں، وہ مشہور روایتیں ہیں، لوگوں کے درمیان میں بہت مشہور ہیں، لیکن بالکل من گھڑت اور موضوع روایتیں ہوتی ہیں، پھر بھی ان کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، لوگ ان کو صحیح سمجھ کر بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کی ہم نے پہلے بھی اس طرح کی بعض روایتیں سنائی ہیں، اب یہاں بھی اس وقت بھی جو ہے بعض روایتوں کو ذکر کیا جا رہا ہے، ان روایتوں کو بالکل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ ترحاب پریمیم کوالٹی کے خوبصورت عربی لباس، عربی ٹوب اور جھبے، سعودی عمانی جھبے اور ابایا، بہترین کوالٹی اور ڈیزائنز، ہول سیل اور ریٹیل دستیاب ہے۔ بچوں اور بڑوں کے لیے مدارس اور مکاتب میں طلبہ کو انعام دینے کے لیے بالکل واجبی ہدیے پر۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ ترحاب، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ دیکھیں کون کون سی وہ روایتیں ہیں۔ پہلی روایت یہ بڑی مشہور و معروف روایت ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، یہ جہان نہ بنایا جاتا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے۔ تو یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ اس روایت کے بارے میں اگرچہ اہل علم کے درمیان میں اختلاف ہے، اور عجیب طرح کا اختلاف ہے، بعض رات تو بالکل کہتے ہیں کہ روایت سندن صحیح ہے، جیسے حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مستدرک حاکم میں وہ کہتے ہیں کہ روایت بالکل صحیح ہے، بعض رات کہتے ہیں کہ نہیں صحیح تو نہیں ہے، حسن درجے کی ہے، بعض رات کہتے ہیں کہ نہیں ضعیف درجے کی روایت ہے، بعض رات کہتے ہیں منکر ہے، اور بعض رات کہتے ہیں کہ یہ موضوع روایت ہے۔ تو بہرحال اہل علم کی ایک جماعت جو ہے اس کو موضوع تصور کرتی ہے، موضوع خیال کرتی ہے۔ فتاویٰ محمودیہ کے اندر لکھا گیا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاویٰ میں اور مولانا شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ عزیزی میں اس کو موضوع لکھا ہے، علامہ شوکانی نے بھی جو ہے اس کو موضوع بتایا ہے، لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات کبیر میں یہ فرمایا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، تو یہ جو روایت تو موضوع ہے لیکن اس کے معنی صحیح ہیں، اصل اس کی تائید میں بعض دوسری روایتیں ملتی ہیں، تو معنن تو یہ روایت صحیح ہے لیکن اس کے الفاظ جو ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے اس روایت کو یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کیا جائے، خاص یہ جو الفاظ ہیں جو اس کی تائید میں روایتیں ذکر کی جاتی ہیں، اگر وہ اس درجے کی ہیں کہ ان کو بیان کیا جا سکتا ہے تب تو ٹھیک ہے،
لیکن خاص یہ جو الفاظ ہیں تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی آدمی اس روایت کو بیان بھی کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کو صراحت اور وضاحت کر دینی چاہیے کہ جو روایت ہے اس کے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، البتہ اس کا معنی درست ہے، اس لیے کہ ظاہر کائنات جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے اس کائنات کو جو ہے بنایا گیا ہے، تو اس کا معنی اور مفہوم جو ہے درست ہے. جیسے اور بہت سی روایتیں ہیں، جیسے حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، یا یہ کہ اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو اگر جی تمہیں چین جانا پڑے. تو اس طرح کی جو روایتیں ہیں یہ الفاظ جو ہیں ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن معنی درست ہیں، سب کی سب معنی ان کے درست ہیں. تو جب ہم ان روایتوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو صراحت کرتے ہیں نا کہ یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں. تو ایسے ہی اگر اس روایت کو کبھی بیان کرنے کی ضرورت بھی پیش آ رہی ہے تو اس کی صراحت کر دی جائے کہ اس کے الفاظ جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، البتہ اس کے معنی درست ہیں. تو یہ تو پہلی روایت ہو گئی. دوسری روایت دیکھیں، دوسری روایت اس طرح سے ہے، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، یہ کہ میں نبی تھا جبکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یہ روایت بہت بیان کی جاتی ہے، بلکہ بہت سے علماء کی زبان پر یہ روایت بالکل عام ہو گئی ہے. اس کو جو ہے عام طور سے انہی لفظوں کے ذریعے بیان کر دیا جاتا ہے، جبکہ ان لفظوں کے ذریعے سے روایت ثابت نہیں ہے. کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، ان الفاظ کے ذریعے سے یہ روایت ثابت نہیں ہے، البتہ دوسرے لفظوں کے ذریعے روایت آئی ہے. مثلا یہ روایت ہے کہ کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، یہ الفاظ ثابت ہیں، یا اور دیگر الفاظ ہیں جو ثابت ہیں، لیکن خاص یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں. تو ظاہر ہے جب روایت بیان کی جا رہی ہے تو وہی تو الفاظ بیان کیے جائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، یعنی کہ آدمی روایت کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کرنا شروع کر دے. تو جو دوسرے الفاظ ہیں جو ثابت ہیں انہی کو بیان کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، جو الفاظ ثابت نہیں ہیں ان کو بیان نہ کیا جائے. تیسری روایت اس طرح سے ہے، یہ معاذ طارق جمیل صاحب کے بیانات کا مجموعہ ہے، اس کا نام ہے آؤ جنت پکارتی ہے. اس میں قصہ جو ہے اس طرح سے مذکور ہوا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ کے بچپن میں پتہ چل گیا تھا کہ آپ کی بڑی شان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر لیٹے تھے، جیسے بچہ یوں ہاتھ مارتا ہے، پاؤں مارتا ہے، ٹانگیں مارتا ہے، ہاتھ چلاتا ہے، اور اوپر 14ویں کا چاند تھا. کبھی مارتے مارتے آپ کا ہاتھ اوپر جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ ہی چاند بھی یوں ہو جاتا تھا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرف اشارہ فرما رہے تھے اور چاند آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹکھیلیاں کر رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کھیل رہے تھے. پھر آپ یوں کرتے تھے، چاند یوں ہو جاتا تھا. معاذ طارق جمیل صاحب کا جو ایک خاص انداز ہے، وہ باقاعدہ اشارے وغیرہ کر کے دکھاتے ہیں کہ ایسے ایسے ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکت سے چاند حرکت کر رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ چاند مجھ سے باتیں کر رہا تھا، میرا دل لگاتا تھا، مجھے کہانیاں سناتا تھا، جس کو آسمان کا چاند اس کے پنگھوڑے میں لوریاں دے کر اور کہانیاں سنائے. وہ کتنی اونچی شان والا نبی ہوگا کہ جس کو آسمان کا چاند ابھی بچے ہوں اور پالنے کے اندر ہو تو وہاں لوریاں دے کر سنائی جا رہی ہوں اور کہانیاں سنائے، وہ کتنی اونچی شان والا نبی ہوگا. یہ بات جو ہے، یہ قصہ جو ہے اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے. تو اور بہت سی مستند روایتیں ہیں، ان کو بیان کرنے پر اکتفا کرنا چاہیے، لیکن یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے یہ اس کے بارے میں اہل علم کا خیال ہے کہ شدید ضعیف قسم کی روایت ہے. ایک تو اگر کم درجے کی ضعیف ہوتی تب تو چل جایا کرتی ہے، لیکن جو شدید قسم کی ضعیف روایت ہوتی ہے اس کو بیان کرنے سے اہل علم منع فرماتے ہیں. تو یہ قصہ جو ہے یہ شدید قسم کا ضعیف قصہ ہے، تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. ایسے یہ بڑی مشہور ہے ہمارے ہاں یہ بات، یہ چوتھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. یہ بڑی مشہور ہے ہمارے ہاں. جو حضرات بیان کرنے آتے ہیں وہ بہت اہتمام کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کرتے ہیں، خاص طور سے جو بریلوی حضرات ہیں، بدعتی حضرات، وہ تو بڑے اہتمام سے اس بات کو بیان کیا کرتے ہیں، بلکہ بعض روایتوں کے حوالے بھی دے رہے ہوتے ہیں. بلکہ اب تو یہ کہا جانے لگا ہے کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ جو گنبد خضرا ہے اس کا بھی سایہ نہیں پڑتا ہے. تو اس طرح کی جو ہے باتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن راجح قول کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا.
یہی اصل ہے۔ عوام میں جو مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، یہ کسی صحیح و صریح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے برخلاف احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا۔ ایسے دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر پڑا کرتا تھا۔ امام ابن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، جس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت تشریف لانا اس کے اندر مذکور ہوا ہے، اور آپ کے سایہ مبارک کا ہونا صاف مذکور ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا، ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ ہو۔ یا گنبد خضراء کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ گنبد خضراء کا سایہ نہیں پڑتا ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ بات بھی بڑی مشہور ہے ہمارے یہاں کہ اول ما خلق اللہ النور، اللہ نے سب سے پہلے میں نے نور کو پیدا کیا۔ یہ بات بہت بیان کی جاتی ہے، بہت سے حضرات اس بات کو بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں ہے کہ اگرچہ واعظین مذکورہ الفاظ کے نام سے نقل کرتے ہیں، مذکورہ الفاظ حدیث کے نام سے نقل کرتے ہیں، اور بعض اصحاب سیرت نے اپنی کتابوں میں بھی نقل کیا ہے، یعنی بعض کتابوں کے اندر بھی اور بڑے اہل علم حضرات ہیں، ان کی کتابوں کے اندر یہ روایت جو ہے نقل ہو گئی ہے، تو وہ حضرات انہی کا نام لے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اتنی بڑی شخصیت نے اس کو جو ہے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ تو محض بڑی شخصیت کا کسی بات کو اپنی کتاب میں نقل کر دینا اس کو مستند نہیں بناتا ہے۔ بات مستند اسی وقت ہوتی ہے جبکہ اس کی سند وغیرہ موجود ہو، اس کے راوی جو ہے معتبر ہوں۔ تو بعض اصحاب سیرت نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، مگر محدثین کی تحقیق کے مطابق یہ روایت موضوع ہے۔ تو یہ روایت جو ہے موضوع ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ ایک قصہ ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے، واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کی سوئی گم ہو گئی تھی، تو آپ رضی اللہ عنہ اس سوئی کو ڈھونڈنے لگی۔ رات کا وقت تھا، سوئی ان کو نہ مل سکی۔ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی وجہ سے وہ سوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مل گئی۔ یہ قصہ بھی جو ہے بہت مشہور ہے ہمارے یہاں، اور بہت اس کو بیان کیا جاتا ہے، بہت سی کتابوں کے اندر بھی نقل ہو گیا ہے، لیکن یہ موضوع قصہ ہے، کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوبصورت تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کوئی قصہ جب بیان کیا جائے گا تو اسی وقت تو بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں پیش بھی آیا ہو۔ اگر پیش ہی نہیں آیا ہے تو پھر کیسے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے؟ ایسے ہی ساتویں روایت اس طرح سے بہت سے حضرات اس کو بیان کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے تو جیسے ہی وہ عرش پر جانے لگے تو اپنے جوتے مبارک اتارنے شروع کیے، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ جوتے نہ اتاریے، لا تخلعن علیک، بلکہ جوتوں سمیت ہی عرش پر آ جائیے، اس سے میرے عرش کی عزت بڑھے گی۔ اور اس طرح سے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش پر تشریف لے گئے، کوہ طور پر جانے لگے اللہ سے ملاقات کے لیے، تو اس وقت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ حکم دیا گیا کہ اخلعن علیک، آپ جو ہے اپنے جوتوں کو اتار دیجئے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ جوتوں سمیت آ جائیے، ان جوتوں سے تو گویا جو عرش مبارک ہے اس کی عزت بڑھ جائے گی۔ تو یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ قصہ جو ہے جھوٹا ہے، من گھڑت ہے، کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے، ہرگز اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی یہ بات بھی ہمارے یہاں بہت مشہور ہو گئی ہے کہ معراج سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا ایک قطرہ زمین پر گر پڑا اور اس سے گلاب کا پھول پیدا ہوا۔ جو کوئی چاہتا ہے کہ میری خوشبو کو سونگے تو گلاب کے پھول کو سونگ لے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کا قطرہ زمین پر گرا، زمین ہنسی اور گلاب کا پھول اگایا۔ یا یہ کہا جاتا ہے کہ جب غزوہ احد کا موقع تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون نکلا، تو خون کا قطرہ جب زمین پر گرا تو اسی سے گلاب جو ہے پیدا ہوا۔ یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن یہ سب باتیں بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت اقدس مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے ارشاد السائلین کے اندر کہ گلاب کے پھول اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون اور پسینے کے حوالے سے جو باتیں عوام میں مشہور ہیں، مثلا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا قطرہ جب غزوہ احد میں زمین پر گرا تو اس سے گلاب پیدا کیا گیا، یہ ہے کہ سفر معراج کے دوران گلاب کی پیدائش ہوئی، تو اس طرح کی جو بھی روایات لوگوں کی زبانوں پر ہیں
وہ سب من گھڑت اور موضوع ہیں. ان کو بیان کرنا، ان پر یقین کرنا، ان کو پھیلانا اور عام کرنا سب ناجائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی حدیث گھڑنے پر سخت ترین وعید ارشاد فرمائی ہے. اس لیے ہر مسلمان کو من گھڑت روایتوں سے پوری طرح اجتناب کرنا چاہیے. البتہ یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک بجائے خود ایسا خوشبودار تھا کہ جس کے سامنے دنیا کی تمام خوشبوئیں ہینج تھیں. حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ جو پیغمبر علیہ السلام کی نانہالی رشتہ دار تھیں فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی پیغمبر علیہ السلام ان کے گھر تشریف لا کر دوپہر میں آرام فرمایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ گرمی کے موسم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو آپ کے جسد اقدس سے موتی کی طرح پسینے کے قطرات ٹپکنے لگے. تو میں ایک روئی لے کر آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو ایک شیشی میں جمع کرنے لگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. آپ نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ ہم آپ کا پسینہ جمع کر رہے ہیں تاکہ اگر کہیں شادی وغیرہ میں خوشبو کی ضرورت ہو تو یہ پسینہ اس خوشبو میں ملا دیا جائے تو وہ کائنات کی سب سے بہترین خوشبو بن جاتی ہے. خلاصہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا خوشبودار ہونا یا آپ کے بدن سے خوشبو کا آنا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ گلاب وہاں سے نکلا ہے اور اس کی پیدائش آپ کے خون یا پسینے سے ہوئی ہے، یہ سب باتیں بے سند اور بے اصل ہیں. تو حضرت ام سلیم کا جو واقعہ ہے بڑا اچھا بھی ہے، بڑا عمدہ بھی ہے، تو اس کو بیان کرنے پر اکتفا کرنا چاہیے. جو موضوع اور منگھڑت واقعہ ہے اس کو بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. جو بات ثابت ہے اس کو بیان کرنے پر اکتفا کرنا چاہیے. ایسے یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد، بے شک اللہ آپ کو سلام سناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے محبوب، میں نے یوسف کے حسن کو کرسی کے نور سے سجایا ہے اور آپ کی ذات کے حسن کو اپنے عرش کے نور سے سجایا ہے. اور اے محمد، میں نے کوئی بھی مخلوق ایسی پیدا نہیں کی جو آپ سے زیادہ حسین و جمیل ہو. اس طرح سے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت یوسف تو بہت خوبصورت تھے اور آپ تو سید الانبیاء ہیں، پھر آپ ان جیسے کیوں نہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے چہرے پر 70 حجاب لگا رکھے ہیں، اور یہ کہہ کر ایک حجاب ہٹا دیا تو پورا کمرہ منور ہو گیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ آپ ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں. تو یہ اس طرح کے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ یا تو عرش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو سنوارا گیا، سجایا گیا، یا یہ کہ 70 پردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چھپا ہوا تھا، اگر ایک پردہ بھی ہٹا دیتے تو سارا کمرہ جو ہے منور ہو جاتا. تو اس طرح کی باتیں جو بیان کی جاتی ہیں وہ سب کسی بے بنیاد ہیں، صحیح نہیں ہے. ہاں البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت ہونا، تمام مخلوقات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین و جمیل ہونا، یہ بات بالکل ثابت ہے. البتہ یہ جو باتیں بیان کی جاتی ہیں صحیح نہیں ہیں. ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ایسے یہ 10ویں روایت ہے، یہ بھی بہت مشہور ہے اور سوشل میڈیا پر اس کو بہت شیئر کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تندور پر روٹیاں لگا رہی تھیں اور ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے دیکھ کر مسکرا رہے تھے. بعض رات حضرت عائشہ کا ذکر کر دیتے ہیں حضرت فاطمہ کے بجائے. آپ نے فرمایا کہ کیا ایک روٹی میں لگا دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی تندور میں لگا دی. پھر حضرت فاطمہ نے کہا کہ بابا روٹی تو پک نہیں رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو میں ہاتھ لگا دوں اس پر آگ حرام ہو جاتی ہے. انہوں نے تو بخاری شریف کا حوالہ بھی دے دیا یہاں پر. تو بخاری شریف کے اندر اس طرح کی کوئی روایت موجود نہیں ہے، نہ بخاری شریف کے اندر ہے نہ کہیں اور ہے. یہ واقعہ منگھڑت ہے، کوئی اس کی بنیاد موجود نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کرنا درست نہیں ہے. البتہ ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس میں ایک رومال تھا. جب وہ میلا ہو جایا کرتا تھا تو اسے آگ میں ڈالا کرتے تھے، سفید ہو کے نکل آتا تھا، وہ آگ اس کو جلایا نہیں کرتی تھی. تو حضرت انس سے معلوم کیا گیا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا تھا یا اپنے بدن جو اسے صاف کیا تھا، تو اس لیے اس کو آگ نہیں چھوتی ہے. اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں لیکن وہ واقعہ بھی اتنا مستند اور معتبر نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو بات ہے
یہ تو ہے ہی صحیح نہیں ہے. اور اس میں یہ دعویٰ کہ جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگا دیں اس پر آگ حرام ہو جاتی ہے, یہ بھی ظاہر صحیح نہیں ہے. ورنہ تو کتنے کافر ہوں گے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا ہے, ہاتھ لگایا ہے, تو پھر تو سب کے سب ان کے اوپر جو ہے آگ جو ہے حرام ہو جائے گی. تو یہ بات جو ہے صحیح نہیں ہے. تو یہ 10 روایتیں ہیں جو عام طور سے بیان کی جاتی ہیں. انشاءاللہ مزید اور روایتیں اس طرح کی جو ہیں ان کو بیان کیا جائے گا. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی صحیح فہم عطا فرمائے, اور جو مستند اور معتبر روایتیں ہیں بس انہی کو بیان کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.